السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تو آیت نمبر 120 تک ہو چکا تھا، اور آیت نمبر 120 تک یہود کے جو غلط لوگ تھے اور کس طریقے سے وہ لوگ یعنی اسلامی عقیدے کے خلاف کام کرتے تھے، اپنے نبیوں کے خلاف کام کرتے تھے، ان کے اندر جو بھی حرکتیں تھیں ان چیزوں کا بہت تفصیل سے ذکر ہوا۔ اب آیت نمبر 121 میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی قوم میں سے ان لوگوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو لوگ اچھے تھے، یعنی یہودی تو تھے، لیکن یہودی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایمانداری تھی۔ جو کتاب وہ پڑھتے تھے یعنی تورات، اس میں جو باتیں ہوتی تھیں ان باتوں کو وہ اچھے سے سمجھتے تھے، اور وہ بھی ایک نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو ان میں بہت سارے یعنی یہودیوں میں بہت سارے ایماندار لوگ تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان لوگوں نے، اور ساری نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان لوگوں نے پالی، اور دیکھا کہ میرے قوم کے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ مان ہی نہیں رہے ہیں، جبکہ تورات میں جو نشانی بیان کی گئی ہے سب پر یہ کھرے اتر رہے ہیں، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی۔ یہ کیسے ہوا؟ اصل میں یہ لوگ یہودی تھے، اور یہودی بہت متعصب ہوتے ہیں اپنے مذہب کو لے کر کے، اور بہت نفرت کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، ان کے اندر بہت نفرت ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیسے یہ لوگ مسلمان ہو گئے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ایمانداری کے ساتھ کتاب پڑھتے تھے۔ کون سی کتاب؟ تورات، بھلے اس کو بدل دی گئی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ کن کن چیزوں کو بدلا گیا ہے، اور ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے، اور جو صحیح تورات تھی اسی حساب سے عمل کرتے تھے۔ اور جب سامنے قرآن آ گیا تو قرآن آنے کے بعد ساری چیزیں واضح ہو گئیں۔ جتنی چیزیں ان لوگوں نے بدلی تھی اور آنے والی نسل کو پتہ نہیں چلا کہ ہمارے پہلے کے لوگوں نے کیا کیا بدلا ہے تورات کے اندر، تو قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کے سامنے سب کچھ واضح ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین، وہ لوگ جو آتیناہم الکتابہ، اس میں کیا ہے؟ آتینا الگ ہے، آتینا الگ ہے اور پلس ہم، ٹھیک ہے؟ آتینا مطلب ہم نے دیا، ہم مطلب ان لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ اس کا یہاں پہ ترجمہ کیا گیا ہے دی ہم نے انہیں، یعنی ہم نے انہیں دی، یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے دی الکتاب، کتاب۔ تو کتاب سے مراد قرآن بھی ہے کہ قرآن کو انہوں نے ایمانداری کے ساتھ پڑھا۔ یتلونہ حق تلاوتی، وہ تلاوت کرتے، یتلونا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرتے، ہوں مطلب اس کی مطلب قرآن کی، وہ لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق کا مطلب حق، تلاوتی، اس کی تلاوت کا جو حق ہے اس کے حساب سے وہ لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ اور اگر اس کو مفہومی طور پہ یعنی سمجھانے کے طور پہ یہ لے لیا جائے کہ تورات میں بھی جو انہوں نے سچ اور حق پایا، ان ساری چیزوں کو ان لوگوں نے صحیح سے سمجھا، اور جو نشانیاں بیان کی گئیں ان نشانیوں کے حساب سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، ٹال مٹول نہیں کیا۔ تلاوت کا حق ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی تلاوت کا حق ادا کرنا یہی ہے کہ اس میں یعنی قرآن کے اندر جو جنت کی باتیں آئی ہیں، آپ جب جنت کی باتیں آئیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے، دل میں ہی صحیح، من میں ہی صحیح، اے اللہ مجھے یہ جنت عطا فرما۔ جہنم کی آیتیں آئیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جب جنت کی آیتیں آتی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا سوال کرتے تھے، اور جب جہنم کی آیتیں آتی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگ، عذاب کا ذکر آتا تھا، جہنم کے عذاب کا ذکر آتا تھا تو روتے تھے۔ اسی طریقے سے کوئی چیز چھپانا نہیں ہے قرآن کے اندر۔ ہمیں بہت ساری آج مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہونے کی وجہ سے بہت ساری حق چیزوں کو لوگ چھپا لے رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا، کھول کھول کر کے بیان کرنا، اس کی تلاوت کرتے رہنا، اس کو سمجھنا، اس کا حق ادا کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا، جو باتیں آپ کو پتہ چل جائیں وہ لوگوں تک پہنچائیے، یہ سب ہے تلاوت کا حق۔ صرف یہ نہیں ہے کہ صبح صبح آپ پڑھ لیے 2-4 ورق یا آدھا پارہ ایک پارہ اور سمجھ لیے کہ بس حق ادا ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کو سمجھیے،
اس میں کیا لکھا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیے، چھپائیے مت، اس میں جو چیز آئے سب سے اوپر اس کو سمجھیے۔ آپ یہ مت سوچیے کہ فلاں نے ایسا بیان کر دیا، دھماکہ نے ایسا بیان کر دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا، اور قرآن کی بات لوگوں کے خلاف جا رہی ہے تو بھی آپ قرآن کی بات چھوڑ کر کے لوگوں کی بات مانیے، یہ نہیں، بلکہ آپ قرآن کی بات کو ترجیح دیجیے۔ جو باتیں سمجھ میں نہ آئے وہ آپ اپنے علماء سے پوچھیے، جو باتیں واضح ہیں ان باتوں پر ایمان لائیے، اس پر عمل کیجیے، یہ ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یہاں یہ تعریف اصل میں کس کی ہو رہی ہے؟ وہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، ان کے ساتھ 2-4 اور لوگ، ان لوگوں کی یہاں تعریف ہو رہی ہے، کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں بھی اس پر مطلب کس پر؟ یہی قرآن پر بھی، اس کا یہی کی ضمیر قرآن کی طرف بھی جا سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جا سکتی ہے، اسلام کی طرف بھی جا سکتی ہے، آپ جس کی طرف مفہوم لے لیں، کہ یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، یعنی صحیح چیزوں پر، حق باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو حق قبول کرنے کی طاقت ہے اور حق قبول کرنے کا شوق ہے ان لوگوں کو، اس لیے یہ لوگ حق قبول کرتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، وا مطلب اور، من مطلب جو، یکفر انکار کرے گا، کفر کرے گا مطلب انکار کرے گا، بھی اس کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا، اسلام کا، فَأُولَئِكَ، فا مطلب پس، اولئک مطلب یہی وہ لوگ ہیں، ہم مطلب وہ لوگ، الخاسرون مطلب گھاٹا اٹھانے والے۔ دیکھیے فَأُولَئِكَ کا مطلب بھی یہی وہ لوگ، اور ہم مطلب بھی وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ڈبل کیوں استعمال ہوا؟ میں نے کئی مرتبہ یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ جب ایک ہی ضمیر یا ناؤن کے ساتھ اگر پروناؤن آ رہا ہے، سیم ناؤن ہے اور اس کا پروناؤن بھی ساتھ میں آ رہا ہے، یا دو مرتبہ ضمیر آ رہی ہے، یا اس میں موصول آ رہا ہے پھر ضمیر آ رہی ہے، اگر اس طرح کی چیزیں آئے تو وہاں تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں، فَأُولَئِكَ پس یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں، جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ یہ کون لوگ؟ وہی یہود میں سے، نصارہ میں سے وہ لوگ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، جنہوں نے قرآن کو ٹھکرا دیا، اپنی کتاب تورات میں جو آیتیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کو چھپا دیا، کسی پر ایمان نہیں لائے، ان لوگوں کے لیے یہ ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے تو وہ تو کیا ہے، ان کو تو انشاءاللہ جنت ملے گی، اور وہ صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی کر کے گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی کر کے گئے تھے۔ تو یہ ہے، اسی روش پر ہم لوگوں کو بھی چلنا ہے۔ اب ہم لوگ کے سامنے کوئی نیا، دیکھیے نبی تو نہیں آئے گا، یہ تو پکا ہے، لیکن ہاں نبی کی باتیں ہیں نا، جو حق باتیں ہیں اس پر تو عمل کرنا پڑے گا نا۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لوگ ایسی سی حرکت کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں کبھی زندگی میں اپنے۔ تو اب ہمیں کیا ہے، حق سمجھنا ہے، کیا صحیح معنی میں قرآن میں ہے، جو چیز قرآن میں ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، جو چیز قرآن میں نہیں اس سے ہمیں دور ہونا ہے، اور حدیث پر عمل کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح باتیں ہیں قرآن جو حدیث کے اندر آئی ہے اس پر، تو قرآن اور حدیث ہمیں اس پر اپنی زندگی گزارنا ہے۔ یہی صحابہ اکرام کا بھی منہج تھا، اسی پر صحابہ اکرام چلتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے مراد کون؟ یہی یہودی۔ میں نے اس کے پہلے بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک دوسرا نام تھا اسرائیل، تو اسی لیے یعنی کہ سن آف اسرائیل کہا جاتا ہے یہودیوں کو، یعنی اے اسرائیل کے بیٹے، اے بنی اسرائیل، اذکرو، اصل میں اذکرو تھا، ملایا تو اسرائیل اذکرو ہو گیا، یا بنی اسرائیل اذکرو، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، اصل میں نعمتی ہے، لیکن یہاں التی کا الف جو ہے جب جوڑ کے پڑھیں گے تو اس الف کو روک دیں گے، نہیں پڑھیں گے، اور یا کو ملا دیں گے لام سے، تو نعمتی التی، میری نعمت کو یاد کرو، التی جو، یعنی کیسی کیسی نعمتیں؟ وہ نعمتیں جو انعمت علیکم، انعمت مطلب میں نے انعام کیا، میں نے انعام کیا، علیکم تم لوگوں پر، جن نعمتوں کا میں نے تم لوگوں پر انعام کیا ہے ان نعمتوں کو یاد کرو، سوچو، غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں من و سلوہ دیا، آسمان سے تمہیں کھانا دے رہا ہے، زبان سے تمہارے نکل رہا ہے پانی دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ بنا دیا، اور اسے عمالقہ کی بستی، اور اسی طریقے سے بیت المقدس کا فتح ہونا، اور اسی طریقے سے فرعون سے نجات،
کتنا اللہ نے تم لوگوں کے اوپر نعمت کیا، لیکن تم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہمیشہ ناشکری، ہمیشہ اللہ کی نافرمانی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو انعام کیا ہے تم لوگوں کے اوپر اس کو یاد کرو۔ وَأَنِّي، وا مطلب اور انی مطلب بے شک میں، اصل میں انا تھا اور اس میں یا جو ہے وہ جوڑ دیا گیا، تو یہ ملایا جائے گا تو ہو جائے گا انی، بے شک میں۔ اور بے شک میں یعنی میں نے فضلتکم، فضلتو مطلب میں نے فضیلت کیا، کم مطلب تم لوگوں کو فضیلت کیا مطلب فضیلت دیا، میں نے تم لوگوں کو فضیلت عطا فرمائی، بہت کچھ دیا، وہی جو انعام دیا اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ کتنے نبی تمہارے بیچ میں آئے، تمہاری ہر نسل در نسل ہم نے نبیوں کو بھیجا، اس سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تم لوگوں کو وہ دیا جو پورے عالم میں کسی کو ہم نے نہیں دیا، وہ چیزیں دی۔ تم کو بادشاہ بنایا، تمہارے اندر نبیوں کو بھیجا، تمہیں ایک زمانے تک دنیا کے اندر غلبہ عطا فرمایا۔ علی العالمین، علی مطلب پر، العالمین مطلب جہانوں، یعنی پوری دنیا میں تم لوگوں کو ہم نے ایک لمبے وقت تک ایک بڑی یعنی بڑا مقام دیا، بڑی فضیلت دی۔ واتقو، اور ڈرو، وا مطلب اور اتقو، اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی، لا مطلب نہیں، تجزی مطلب کام آئے گا، اس دن سے ڈرو جس دن نہیں کام آئے گا نفسن، کوئی نفس، ان نفسن کسی نفس کے، اصل میں یہ نکرہ ہے اسی لیے کوئی نفس بولا، نفس مطلب ہوتا ہے کوئی بھی نفس، یعنی کوئی بھی انسان، کسی بھی انسان کے کام نہیں آئے گا، شیئن کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ آج سب کھڑے ہو جاتے ہیں ذریعے اسی بات پر، جہاں ساتھ دینا چاہیے وہاں بھی کھڑے، جہاں آپ غلط ہیں وہاں بھی چار لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جا رہے ہیں، اور وہاں کوئی کھڑا ہونے والا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ولا یقبل منہا عدل، وا مطلب اور لا مطلب نہیں، یقبل مطلب قبول کیا جائے گا، منہا اس سے مطلب کس سے؟ یہی کسی بھی انسان سے، عدل کوئی بدلہ، کچھ بھی انسان فدیہ نہیں دے پائے گا۔ دنیا میں مال دولت لے کر کے گھوم رہا ہے، سوچے گا کہ ایسی جیسے دنیا میں ہم اپنا مال دولت دکھا کے اپنا کام کر لے رہے ہیں ویسے آخرت میں بھی ہو جائے گا، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے شخص سے جس کے خواب میں، جس کے خیال میں یہ ہوگا کہ میرا مال ابھی بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اللہ تعالیٰ میں آپ کو دنیا بھر کا جتنا بھی ہے سب کچھ میں دے کر کے اور سونے کے برابر دنیا بھر کا سونا دے رہا ہوں، چاندی دے رہا ہوں، اور مجھے آپ چھوڑ دیجئے اور مجھے بخش دو اور مجھے جہنم سے بچا لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لاؤ دو دیکھیں، اور جب وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا تو کچھ اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو یہاں دنیا میں چھوڑ کے گیا ہے، کوئی بدلہ نہیں، کچھ نہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی بیوی بچوں کو لے لو، اس کو لے جاؤ، یہ ہماری چیزیں ہیں، اس کو لے جاؤ، ہمیں چھوڑ دو، وہ کچھ بھی نہیں۔ جیسے دنیا میں لوگ ضمانت دیتے ہیں نا، بائک لوگ ضمانت پہ رکھتے ہیں، کار ضمانت پہ رکھتے ہیں، گھر کا کاغذ ضمانت پہ رکھتے ہیں، تو چھوٹ کر کے آتے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ولا تنفعها، وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، اور نہ ہی تنفعها نفع دے گی اسے مطلب کسی نفس کو، شفاعہ کوئی سفارش، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ مسلمان ایک دم ہاتھ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، دنیا بھر کا گناہ کر رہے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بخشوا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود کہہ دیا ہے، فاطمہ میری بیٹی، یہ مت سوچنا تمہارا باپ نبی ہے تمہیں بخشوا لے گا، یہ سب میں مت رہنا۔ ہاں شفاعت ہوگی، ایسا نہیں کہ شفاعت کا بالکل انکار بھی ہے، لیکن جس طریقے سے ہم ایک دم خوش فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ بس مرتے ہی ہمیں شفاعت مل جائے گی، یہ سب غلط فہمی ہے۔ پہلی بات تو یہ، جو انسان شرک کرا ہوگا، شرک اکبر کر کے مرا ہوگا، شرک اکبر سے توبہ نہیں کیا، اور شرک اکبر کی حالت میں اس دنیا سے اگر گیا ہے تو اس کو تو شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی زندگی میں نہیں ملے گی ہی نہیں۔ شفاعت تو ان کو ملے گی جو گنہگار ہیں لیکن توحید پر اس دنیا سے گئے ہیں، جو دنیا بھر کے لوگوں سے مانگ رہے ہیں جا کر کے اس در اس در، چاہے کوئی بھی در انہوں نے بنا لیا ہے، کھلے عام مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر جو کام اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے وہ کام دنیا والوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ویسا دنیا والوں کو سمجھ کر کے ان سے مانگ رہے ہیں، ان کی توحید کہاں باقی ہے؟ کوئی سفارش نہیں، کوئی شفاعت نہیں۔ ولا تنفعها شفاع، اور نہ ہی نفع دے گی اسے کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جو ہے وہ ثابت بھی ہے، لیکن دو شرط ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ ٹھیک ہے فلاں فلاں کے لیے سفارش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اور اللہ رب العالمین جب اجازت دے گا کہ چلو
سفارش کرو فلاں کے حق میں، تب سفارش ہوگی۔ یہ تھوڑی نہیں کہ بس مسلمان کلمہ بھی نہیں جانتا، اس کو صحیح سے اسلام بھی نہیں، کبھی نماز نہیں پڑھا، کبھی کچھ نہیں کیا، کبھی گناہوں سے توبہ کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی، گناہوں سے گلے لگ کر کے ملتا تھا، وہ گناہ کرنے کے بعد ندامت بھی نہیں ہوتی تھی، اور وہ سوچ رہا ہے کہ ہم مرنے کے بعد جو ہے سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بس انتظار کر رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کے جنت میں ڈال دیں گے، تو یہ سب اس کی خوش فہمی رہ جائے گی۔ کوئی سفارش کام نہیں، یہ سب کے لیے یہ بات ہے، یہ صرف نان مسلم کے لیے یا یہود نصارہ کے لیے یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے لیے یہ بات ہے، سب کو اپنے اپنے عمل کے حساب سے کام کرنا ہے۔ ولا ہم ینصرون، وا مطلب اور لا مطلب نہیں، ہم مطلب وہ لوگ، ینصرون مطلب مدد کیے جائیں گے، اور نہ ہی ان لوگوں کی کوئی مدد ہوگی، کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، قیامت کے دن کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کچھ بول سکے، زبان کھول سکے۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ کہے گا بولو، فلانے کو بولنے کو کہے گا، فلانے کو، تب جا کے کوئی بولنا شروع کرے گا۔ قیامت کے دن کو کیا اپنے گھر کا آنگن آپ نے سمجھ لیا ہے ہم لوگوں نے؟ کیا قیامت کے دن کو ہم لوگوں نے اپنا میدان سمجھ لیا ہے، یہاں کی کورٹ کچہری سمجھ لیا ہے، یہاں کا قانون سمجھ لیا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی چیزوں پر قیاس کر کے آپ قیامت کو مت دیکھیے، قیامت ایک ہولناک منظر والا دن ہے، اور انسان جو کرے گا اس کو اسی حساب سے اس کو اپنا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔